10 رمضان المبارک آنے والا ہے، اور 10 رمضان المبارک اقلیم حیا کی ملکہ سیدۃ التجار ملکۃ العرب ام المومنین رازدار نبوت مزاج شناسہ رسالت حضرت بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ مجھے اپنا بھائی سمجھ لیں، مجھے اسلام کا خادم سمجھ لیں، دوست سمجھ لیں، میں گزارش کروں گا 10 رمضان جب آپ اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کریں تو آپ نے سیدہ پاک کو ایصال ثواب کا اہتمام ضرور کرنا ہے، چاہے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص ہی پڑھ دیں، اہتمام ضرور کرنا ہے۔ پتہ ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہمارے سروں پر عمامے ہیں، ٹوپیاں ہیں، آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام اتنی حدیں کراس کر کے اس خطے تک یا دنیا میں جہاں بھی پہنچا ہے نا، پیچھے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مالی خدمات تھیں۔ ابتدان کا اسلام مالی خدمات، مشکل دور تھا اسلام پر، مشکل ترین دور۔ آپ جانتے ہیں آغاز اسلام بڑا مشکل دور ہے، مشکل ترین دور میں سیدہ پاک کا مال خرچ ہوتا رہے۔ میں طالب علم ہوں، دنیا کا کسی فورم کا کوئی عالم دین میری بات کو جھٹلا کے دکھا دے، سارے بحمد تعالیٰ میری تائید کریں گے۔ اسلام کا آغاز اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا غار حرا سے وحی لے کر اترے ہیں، پہلی وحی اتری ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور وحی لے کر اترے ہیں۔ پھر امام الانبیاء نے تبلیغ کی، اظہار نبوت، اعلان نبوت، مشکل دور آیا، اسلام پھیل رہا ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، شروع اسلام سے لے کر جتنی تبلیغ ہوئی، جتنی اشاعت ہوئی، جتنی ترویج ہوئی، اسلام بستیوں میں، آبادیوں میں، شہروں میں، ملکوں پہنچا ہے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہو، اس سارے کار خیر کے پیچھے یا ختیجہ کی مال کام آتا رہا ہے، یا ختیجہ کا مال کام آتا رہا ہے، یا صدیق اکبر کی وفا کام آتی رہی ہے، یا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، یا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال، یا جناب یار غار کی وفا۔ اور آج وہ محسن اسلام ہے، ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، اس لیے وہ دن آئے نا 10 رمضان المبارک، آپ نے سیدہ پاک کو ایصال ثواب ضرور کرنا ہے۔ میں سیرت کا یہ خیر خواہی کے حوالے سے ایک ہی بات کر کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ امام الانبیاء حضور فرماتے ہیں جب میں تھکا ہارا گھر آتا تھا نا، تھکا ہارے کا الفاظ مناسب نہیں، استغفر اللہ العظیم الیاذ باللہ تعالی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تھکا ہوا گھر آتا تھا نا، معاملات میں کفر کی سازشیں، مشرکین کی سازشیں، ان کی پلاننگ، اسلام کی دشواریاں، فرماتے ہیں جیسے میں اپنے کاشانہ اقدس میں قدم رکھتا تھا، خدیجہ میرا استقبال ہی ایسے کرتی تھیں، بات ہی ایسے کرتی تھیں، مجھے خوش آمدید ایسے کہتی تھیں، میں اپنی ساری تکلیفیں بھول جایا کرتا تھا، ساری تکالیف بھول جایا کرتا تھا۔ اور دوسری بات، ایک دن امام الانبیاء تشریف لائے ہیں تو سیدہ پاک نے دیکھا چہرے اقدس پر رنجیدگی ہے، حضور پریشان ہے۔ اس کے رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا خدیجہ ادھر قریب ایک قبیلہ آیا ہے اور ان پر فاقہ ہے، غربت ہے، ان کی حالت ایسی ہے کہ لگتا ہے جیسے ان کی ہڈیوں پر گوشت بھی نہیں۔ آپ نے صومالیہ کے فاقہ زدہ لوگ تو دیکھے ہوں گے، کیس زدہ لوگ، بس یہی سمجھ لیں کہ چہرے کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، گال پچکے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا جیسے میں نے شروع میں کہا حضور ماڑوں کا درد نہیں دیکھ سکتے تھے، فرمایا میں اس پر بھی تکلیف محسوس کر رہا ہوں کہ مکہ میں اس دور کے مطابق ارب پتی لوگ رہتے ہیں، ارب پتی لوگ، تو کسی کو ان کا خیال نہیں۔ ذرا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مان دیکھیں، اس کے رسول اللہ جائیں ذرا قریش کے سرداروں کو میرے دروازے پر لے کر آئیں۔ امام الانبیاء تشریف لے گئے اور انہیں بلایا گیا۔ جب کاشانہ اقدس کی طرف آ رہے ہیں تو کیا دیکھا؟ دروازے کے باہر، دروازے خدیجۃ الکبریٰ کے باہر مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اتنا ڈھیر ہے دراز کا آدمی کھڑا ہوتا تھا تو مال کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ یوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے، اور انہیں بلا کر احساس دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام پر مال لٹایا ہے، یوں اسلام پر مال خرچ کیا ہے۔